السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم محلے کے چند دوستوں میں اچھے پرتکلف تعلقات ہیں۔ ہم اکٹھے بیٹھتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ جب بھی کام سے فارغ ہوں یا چھٹی والے دن تو ہماری خوب محفلیں لگتی ہیں، لہٰذا ہم بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور کام آنا ہماری اس دوستی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک دوست بھی محلے میں موجود ہو اور گھر میں کوئی کام پڑ جائے تو پریشانی نہیں ہوتی، بس اس دوست کو فون کیا اور یوں کام ہو گیا۔ اسی طرح گہری دوستی نے زندگی کو قدرے آسان بنا رکھا ہے۔ ہم سب کا ایک مشترکہ دوست بھی ہے جو کہ کبھی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا اور ہماری ٹیم کا حصہ تھا، لیکن پھر وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ کے سرکل سے نکل گیا۔ وہ دوست ہماری محفلیں تو ضرور اٹینڈ کرتا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا بھی تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت نے ہمیں آہستہ آہستہ اس سے دور کر دیا۔ وہ یہ کہ جب کبھی بھی اس کی ضرورت پڑتی، اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی تو وہ منظر سے غائب ہو جاتا اور اس وقت تک نظر نہ آتا جب تک کہ وہ کام ہو نہ جاتا۔ جب اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ کام سر انجام پایا جا چکا ہے اور مصیبت اس کے سر سے ٹل چکی ہے تو اچانک سے حاضر ہو جاتا اور بہت معذرت خواہ ہوتا، لمبی چوڑی کہانی سناتا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور کس وجہ سے اس کے ذمہ لگایا گیا کام وہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا سکا۔ اپنی بات کی یقین دہانے کے لیے بعض دفعہ وہ رونے بھی لگ جاتا اور بڑی بڑی قسمیں اٹھاتا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگتا کہ وہ دوستوں کے کام کیوں نہ آ سکا۔ وہ بڑے مؤدبانہ انداز سے ہاتھ سینے پر رکھتا، ہمارے سامنے جھکتا اور کہتا، محترم دوستو، میں آپ کا بھائی، میں آپ کا خادم، میں آپ کا دوست، میں آپ کا نوکر ہوں۔ میں بھلا آپ سے دور کیوں کر رہ سکتا ہوں اور آپ کے حکم کی عدولی کیوں کر سکتا ہوں؟ اور پتہ نہیں اس طرح کی وہ کیا کیا باتیں کرتا رہتا کہ ہم اس کی بات پر یقین کر لیں کہ وہ سچا ہے اور وہ کسی اور مصیبت میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہماری ان ہدایات پر عمل نہیں کر سکا۔ اور وہ خوب اداکاری کرتا کہ جیسے اسے ہماری خدمت نہ کرنے کا بہت دکھ اور تعصب ہے۔ پہلے تو ہم نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا، لیکن جب یہ معاملہ مسلسل وقوع پذیر ہونے لگا تو پھر ہمیں بھی یقین ہونے لگا کہ کہیں وہ دوست ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا۔ ہم نے ایک بات نوٹ کی کہ جب بات اس کے مطلب کی ہوتی یا اس کا ذاتی کام ہوتا یا پھر مفت میں کھانے پینے کا کوئی پروگرام ہوتا تو وہ جہاں کہیں بھی ہوتا، جتنا بھی مصروف ہوتا، وہ فوراً پہنچ جاتا اور اس وقت تک ہماری جان نہ چھوڑتا جب تک کہ اس کا مطلب پورا نہ ہو جاتا۔ مطلب پورے ہونے کے بعد وہ ایسے غائب ہوتا جیسا کہ گدھے کے سر سے سینگ۔ بہرحال ہم بھی جلد ہی بھانپ گئے کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ پر ہی یقین رکھتا ہے۔ اس کی دوستی کے سارے دعوے کھوکھلے اور غیر یقینی ہیں۔ وہ مطلبی دوست ہے، وہ عملی طور پر مکمل ناکام دوست ہے، لہٰذا ہمیں اسے بیسٹ فرینڈ کی لسٹ میں سے نکال دینا چاہیے۔ ہم اسے جو مقام و مرتبہ دینا چاہتے تھے وہ اس کے قابل نہیں ہے، یوں وہ ہماری دوستی کے اس دائرے سے باہر نکل گیا۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ اب بھی ہم سے ملتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، ہم اسے بھرپور ٹائم بھی دیتے ہیں، ضرورت کے وقت اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ ہمارے دلوں میں نہیں بنا سکتا۔ اور وجہ اس کی وہی تھی کہ اس کا اپنا مطلب پن، اس کی خود غرضی اور اس کا ایسی فطرت تھی کہ وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے اس کو اپنی بیسٹ فرینڈ کا جو دائرہ تھا، جو ہماری وہ مخصوص سی محفل تھی، ہم نے اس کو وہاں سے اس کو خارج کر دیا اور اب ہمیں اس سے کوئی خاص توقعات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ہمارا کام کرے گا۔ عزیز دوستو،
بالکل اسی طرح اگر آپ تصویر کا ایک اور رخ ملاحظہ کریں، ہم اگر دوسرے طرف سے دیکھیں کہ ہم اسلامی طور پر ہم کتنے اسلام پر عمل پیرا ہیں، اور ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں اور ہر وقت اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اس بات کی بھرپور توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام جن کی شہادت کا دلدوز واقعہ ہم بڑے دکھ درد سے سنتے اور بیان کرتے ہیں، جیسا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب شہادت امام حسین اور واقع کربلا کی محافل و مجالس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ ہم لنگر حسینی کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں اور اپنے عقائد و نظریات، چاہے ہم سنی ہوں، شیعہ، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث یا جو بھی مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں، محرم کے مہینے میں شہادت حسین کا خوب تذکرہ کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کے ساتھی ہیں، ہم امام حسین کے پیروکار ہیں، امام حسین کی سفارش اور ساتھ کا یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ بروز قیامت امام حسین علیہ السلام نے اگر ہم سے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا کہ یہ میرا سچا، پکا اور کھرا محب نہیں تھا، اس کے میرے ساتھ محبت کے دعوے محض زبان ہی تھے، ہاں یہ میرا ذکر تو کرتا تھا، میری محافل میں شرکت بھی کرتا تھا، میرے نام پہ لنگر بھی بانٹتا تھا، میرے غم میں خوب روتا بھی تھا، میں اسے جانتا تو ہوں لیکن یہ میرا سچا اور پکا چاہنے والا نہیں، اس نے میری سیرت کو اپنایا ہی نہیں، مقصد حسین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، واقعہ کربلا سے کچھ سبق حاصل ہی نہیں کیا، وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں لا سکا، میری قربانی کو شاید وہ فراموش کر گیا، میرے اس مقصد کو۔ میں وقت کے یزید سے کیوں ٹکرا گیا، اس پر تو اس نے کبھی غور و خوض کیا ہی نہیں، میری ہدایات اور تعلیمات پر اس نے تو عملی طور پر کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں، یہ تو فرقوں میں بٹ کر دین اسلام کو منتشر کرنے کا باعث بنا، قوت اسلام کو کمزور کرنے کا سبب بنا، اسلام میں جو بات اس کے مطلب کی نکلی اس پر تو عمل کر لیا لیکن باقی کاموں کو پس پشت ڈال دیا، باقی تعلیمات اسلام اور مقصد حسین اور افکار حسین کو اس پر غور ہی نہیں کیا، لہٰذا یہ میرا وہ محب نہیں جو کہ میری شفاعت کا حقدار بنے۔ عزیز دوستو، آپ خود ہی اپنے گریبان میں جھانکیے اور اپنے ارد گرد مشاہدہ کریں کہ ہم کس قدر پکے، سچے اور مخلص مسلمان ہیں، اور کیا عملی طور پر امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی کوشش کیا کی ہے ہم نے۔ میرے خیال میں ہم نے اس دوست کی طرح محض زبانی کلامی دعووں کی حد تک محدود ہیں، ہم نے مکمل طور پر تعلیمات محمدی اور اسوہ شبیری کو اپنایا ہی نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پکے، سچے اور عملی مسلمان بن جائیں، ہم محرم الحرام کو ضرور منائیں، شہادت حسین کی محافل میں ضرور شرکت کریں، لنگر حسینی اور سبیلوں کا بھی خوب اہتمام کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم مقصد حسینیت کو سمجھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، اپنا پورا کنبہ شہید کروایا تھا، اس مقصد کو سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی کیوں دی، اپنا پورا کنبہ کیوں شہید کروا دیا، اور عملی طور پر ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر کاربند ہو جائیں، تو پھر ہی ہم امام حسین کے اس پکے اور سچے محبین میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کی تائید و نصرت اور سفارش کے حقدار بن سکتے ہیں، وگرنہ تو ہم ان کی اس طرح کی اس جو مقام و مرتبہ ہم اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں اس کے شاید ہم اہل ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔